اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تر تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور نبی مکرم ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے انتہا بے حد و شمار انگنت درود و سلام کی بارش ہو اور اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھے. گزشتہ لیکچرز میں ہم نے چیپٹر نمبر 9 کا یونٹ نمبر 9 کا پیراگراف نمبر 4 تک پڑھا تھا. آج ہم پیج نمبر 95 اور پیراگراف نمبر 5 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I went to the senior nurse. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ وہ کہتی جی میں جب کھڑی تھی تو میری اس کی ساتھی نرس اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو، خام خواہ تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو ایسی مریضہ پر جس کے ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. اور ایک سینئر ڈاکٹر بھی آ گیا، اس نے بھی یہی کچھ کہا اور یہاں تک کہ اس کو یہ کہا کہ جی آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے مریضوں کو دیکھیں. ڈیفینیٹ ایک اس کی ڈیوٹی تھی ڈاکٹر کی، تو اس نے اپنا فرض نبھایا. تو یہ اس کو چونکہ پرسنلی لے رہی تھی اور ڈیڈیکیٹڈ ہو رہی تھی، تو کہتی جی میں نے یہ جب سنا تو پریشان ہو گئی. اب 5ویں پیراگراف میں آگے کی بات بتا رہی ہے. I went to the senior nurse. کہتی میں اپنی اسی سینئر نرس کے پاس گئی and told her. اسے بتایا that I wanted to help this patient. کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں and work with her more closely. اور اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں زیادہ قریب جا کر. closely adverb ہے یہاں پہ، زیادہ قریب رہ کر کہ میں اس کے ساتھ اس کی مدد بھی کرنا چاہتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مدد کیسے کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے قریب رہوں تاکہ اس کے اندر جو ریکوری کے چانسز ہیں وہ مجھے پتہ چلتے جائیں کہ یہ کس قدر امپروو کر رہی ہے. The senior nurse looked at me with utter surprise. بڑی حیرت سے میری جانب دیکھا. ابھی اس کو میں کہہ کے آ رہی ہوں، ابھی اس کو سینئر ڈاکٹر نے کہا ہے اور پھر یہ بضد اپنی جگہ پہ اسی بات پہ اڑی ہوئی ہے. تو وہ کہتی ہے the senior nurse looked at me. آپ لوگوں کو یاد ہوگا پریویس لیکچرز میں نے بتایا تھا سی ہو، واچ ہو، لک ہو، لک کے ساتھ جب ہم ایڈ لگاتے ہیں تو پرپزلی کسی چیز کو دیکھنا جو ہے وہ لک ایڈ ہو جاتا ہے. تو کہتی ہے اس نے میری جانب بڑی حیرت سے دیکھا اینڈ ریمارکڈ. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا، ریمارک مین سیڈ، ٹولڈ، ٹھیک ہے، ایکسپلین وٹ ایور، دیٹ شی ہیڈ آرڈرز، کہ اس کے پاس احکامات ہیں، فرام دا ڈاکٹر ان چارج، نگران ڈاکٹر کی جانب سے، یعنی جس ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے نا اسی کی جانب سے اس کے احکامات ہیں. ٹو شفٹ ہر ٹو دا جنرل وارڈ، کہ اسے اب آئی سی یو سے نکال کر جنرل وارڈ میں شفٹ کر دی جائے، منتقل کر دی جائے. یعنی ڈاکٹر کی جانب سے مجھے یہ احکامات ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں. تو کہتی ہے اس نے میری وہ جو نرس تھی اس نے میری جانب بڑی حیرت سے دیکھا اور
اس نے کہا کہ اس کے پاس اسے جنرل وارڈ میں منتقل کرنے کے احکامات ہیں، ڈاکٹر انچارج نگران ڈاکٹر کی جانب سے۔ دا ڈاکٹرز تھاٹ، ڈاکٹروں کا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ دیٹ شی واز اے ہوپ لیس کیس، یہ ایک مایوس معاملہ ہے، بے بسی، وہ بالکل ختم کہانی ہے اس کی۔ اینڈ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار ادر پیشنٹس، اور بستر کو دوسرے مریضوں کے لیے خالی ہو جانا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ آئی سی یو میں عام جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو نہیں رکھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے انٹینسو کیئر یونٹ کا مطلب یہی ہے کہ ایسا پیشنٹ جو کریٹیکل کنڈیشن میں چلا جاتا ہے اس کو وہاں آبزرو کیا جاتا ہے، اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی صحت جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اب چونکہ اس پر جتنا بھی ورک ہو چکا تھا یا وہ کر رہے تھے اس سے ان کو وہ ریکوری نہیں مل رہی تھی جو وہ چاہ رہے تھے، تو ہیومن بینگ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم اس کو لے جائیں، اس کی جگہ دوسری پیشنٹ آ جائے یا دوسرا پیشنٹ آ جائے تاکہ اس کی لائف کو سروائیو اگر ہم کر سکتے تو اس کو بچا لیں۔ یہ سیلفشنس نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، انہوں نے اپنی انداز میں جو بھی سوچا ڈاکٹرز نے، اور انہوں نے سوچ کیا تھی، دا بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار دا پیشنٹس، کے بستر دوسرے مریضوں کے لیے خالی ہو جانا چاہیے۔ I was shocked، مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بڑا صدمہ لگا، میں کیا سوچ رہی تھی، یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ٹو ہیئر دس، یہ سن کے، دا پیشنٹس فیملی، مریضہ کے اہل خانہ، آلسو ریکویسٹڈ، نے بھی مجھ سے درخواست کی، ٹو ہیلپ دم فائٹ دا کیس، اس مقدمے کو، اس معاملے میں لڑنے میں مدد کرنے کی درخواست کی۔ یعنی وہ بھی چاہتے تھے کہ اس کو انٹینسو کیئر یونٹ میں رکھا جائے، وہ بھی چاہتے تھے کہ اس کی جو کنڈیشن ہے اس کو امپروو کیا جائے، تو انہوں نے بھی، وہ کہتی ہے، مجھے اس بات کی درخواست کی کہ اس معاملے میں ان کی مدد کی جائے۔ سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن، کچھ کیے جانے کی ضرورت تھی، کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔ I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I could not leave، کہتی میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، میں اپنی مریضہ کو فائٹنگ، لڑنے کے لیے، a lost battle، ایک ہاری ہوئی لڑائی، on her own، اپنے طور پر، کہتی میں اپنے طور پر اپنی مریضہ کو یہ لڑائی لڑنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ I made up my mind، made up، decided، میں نے فیصلہ کر لیا، to risk، خطرہ ڈالنا، خطرے میں ڈالنا، مول لینا، خطرہ مول لینا، my career مین ملازمت، جاب، ٹھیک ہے، اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ، اور مریضہ کی مدد کرنے، کہتے میں نے اپنی ملازمت کو داؤ پر لگانے کا اور مریضہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ I requested the senior doctors، کہتی اب میں ان کو، نرس کو چھوڑ کے میں سینئر ڈاکٹرز کے پاس چلی گئی، to allow me attend the young helpless patient، ینگ، نوجوان، ہیلپ لیس، بے بس مریضہ، کہتی میں اب سینئر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور ان سے اس نوجوان بے بس مریضہ کی تیمارداری کرنے کی اجازت چاہی، سماؤ، کسی نہ کسی طرح اس کو لاجکس پیش کیے ہوں گے، جو بھی ہوگا، کہتی میں نے کسی نہ کسی طرح I was able to make the patient stay in the ICU، میں اپنی مریضہ کو آئی سی یو میں ٹھہرانے کے قابل ہو گئی، یعنی ڈاکٹر نے مجھے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جی آپ اس کو ٹرائی کریں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز کی سیلفشنس نہیں ہے، اور ڈاکٹرز اگر چاہتے تو اس کو ریفیوز کر سکتے تھے، ڈینائی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر اس کی لاجکس کو سن کے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں اور میں چاہوں کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے صحت یابی میں مدد کروں، تو میں بھی اگر یہ چاہتی ہے تو 2-4 ہفتے یا 1 ہفتہ دینے میں کیا حرج ہے، تو ڈاکٹرز نے اس کو اوکے کیا اور کہتے کسی نہ کسی طرح میں اس کو آئی سی یو میں ٹھہرانے کے قابل ہو گئی۔ اینی کنفیوژن؟ ٹھیک ہو گیا۔ آئی کنٹینیو ٹو ورک آن ہیرا۔ ہیرا کون ہے؟ پیشنٹ، جا کے رہے یار، ہاں جی، آپ جب تک ایکٹیو نہیں رہیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ آئی کنٹینیو ٹو ورک آن ہیرا، میں نے ہیرا پر کام جاری رکھا۔
बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। अब परेशानी ये थी लेकिन शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, वो ज्यादा जल्दी से, वो ज्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज, सिमिली एज हेल्पलेस, इतनी बेबस, एज शी वॉज, जैसे वो थी। कौन? उसकी मरीज है। कहती मैं भी अपने आप को इतना बेबस महसूस करती थी जितना कि वो। आई वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड, बिस्तर पर पड़े हुए देखकर, इन अ मिजरेबल स्टेट, मिजरेबल, पेनफुल, काबिल रहम, काबिल अफसोस हालत। कहती है मैं भी अपने आप को उसकी तरह बेबस महसूस करती थी, उसको काबिल रहम हालत में बिस्तर पड़े हुए देखकर मैं भी अपने आप को उसी की तरह बेबस महसूस करती। Could I be able to justify my stance before the senior doctors? Could I be able? क्या मैं इस काबिल हो जाऊंगी to justify, जवाब पेश करना, my stance मौकफ, रीजन। कहती क्या मैं अपने मौकफ का जवाब, जो मैंने उस वक्त डॉक्टर्स के सामने लड़ा, जंग लड़ी कि जनाब इसको ठहराएं, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे मेहनत के बावजूद, डॉक्टर्स की इजाजत देने के बावजूद, मेरी उस पर वर्किंग के बावजूद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा था, कोई स्टेबल सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही थी। तो कहती कि कई हफ्तों के बाद मैंने सोचा, कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस, जब 4 हफ्तों के बाद, 2 हफ्तों के बाद, जितना भी टाइम उसने मांगा होगा, उसके बाद अगर मुझे डॉक्टर्स ने कहा हाँ बीबी हमने कहा था ना नहीं होना, अब बताओ, बट अब आप मुझे जवाब दें, आपने कितने दिनों के लिए एक बेड को स्पेयर नहीं होने दिया कि कोई और पेशेंट इसकी जगह आ जाता, हम उसको ट्रीट कर लेते। आपने इतना वक्त लेने के बावजूद मेहनत भी की, पेशेंट को केयर भी किया, सब कुछ के बावजूद। कहती अब उसके अंदर एक क्वेश्चन अपने अंदर आ रहा था, could I be able to justify my stance before the senior doctors? I did not lose the hope. लेकिन असल बात ये थी, कहती मैंने फिर भी उम्मीद नहीं खोई। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, एक पेसिमिस्टिक होता है। अब 50,000 सर्च लाइटों में बैठ के भी आपको अंधेरा महसूस हो रहा था, यार पता नहीं क्या बनेगा मेरे साथ, पता नहीं क्या बनेगा। और एक बंदा होता है अंधेरे के अंदर बैठे हुए, उसको पॉजिटिव अप्रोच होती है, नहीं यार अल्लाह खैर करेगा, ये अभी इस अंधेरे से मेरी जान छूट जाएगी। तो कहती कि अगरचे वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा था, और मैं खुद के अंदर, अपने आप के अंदर भी एक गिल्टी फील करने लग गई कि मैंने ये गलत कर दिया है। कहती इन तमाम बातों के बावजूद मेरे अंदर एक चीज मौजूद थी और मैंने उम्मीद नहीं खोई। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैंने सब्र के साथ काम जारी रखा, एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेस विद हर, और उसमें वर्जिशें करती रही। ग्रेजुअली एडवर्ब है, आहिस्ता आहिस्ता आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, हल्की सी, स्लाइट, मामूली सी। आहिस्ता आहिस्ता काम करते 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 मैंने उसके अंदर एक हल्की सी सेहतयाबी के आसार देखे। वन डे, एक रोज, ये भी एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज, आपके 2 वर्ड्स हैं तो एडवर्बियल फ्रेज है ये। आई वॉज थ्रिल्ड, एक्साइटेड, पुरजोश हो गई, टू सी हर लिफ्ट, टू सी, देखकर, शी लिफ्टेड अ लिटिल फिंगर, उससे अपनी छोटी सी, ये देखे ना आगे ये हाथ पड़ा हुआ है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तवज्जो से। अब उस पेशेंट की ये उंगली ये मूव हुई है, ठीक है। अब बाकी वो मोशनलेस है, और उसकी बॉडी में ये जो फिंगर है, ये वाली छोटी लिटिल फिंगर, ये इसने ऐसे मूव किया। कहती मैं बड़ी खुश हो गई, आई वॉज थ्रिल्ड, शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, उसने अपनी छोटी उंगली को उठाया। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया था, सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। आई होप यू आर ऑल doing your best to improve your studies. Next, in a few days, we are going to arrange a
monthly test for you, and in that test you all must appear and show your progress and performance as the previous month. So I hope you will do your best. Thank you very much. Be in the care of Allah. Allah Hafiz. Thank you very much.